ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب، نواز شریف صاحب کی ڈیٹ آ گئی ہے. اب سوال ہیں کئی کہ کیا انہوں نے کہا تھا نا کہ رسک جب زیرو ہوگا تو آئیں گے، تو کیا نمبر 1 رسک زیرو ہو چکا ہے؟ اور دوسرا سوال، اگر جیل جائیں گے اگر جیل جائیں گے تو وہی سافٹ پکنک ٹائپ جیل ہوگی جو پہلے کاٹی تھی انہوں نے، یا ہارڈ جیل ہوگی جیسے پی ٹی آئی کے لیڈر کاٹ رہے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، ایک یہ پاکستان کی تاریخ کی 76 سال کی سب سے بڑی خبر ہے کہ محترم سابق وزیر اعظم نواز شریف غالباً 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی درجنوں ڈیٹ دی گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی واپسی امام خمینی سے زیادہ لوگوں کی خلقت آئے گی. اچھا، یہ آپ کو خلقت نے آ کے بتایا؟ نہیں، خلقت نہیں، نون لیگ کی بک. اچھا نون. کچھ لوگ کہتے ہیں بے نظیر کی 86 والا 5% بھی نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں ڈیوٹی لگ گئی ایم این ایز کی، کچھ کل سٹوری دے رہے تھے. ایم این اے کی اور انتظامیہ کی بھی، خالی ایم این اے کی نہیں، انتظامیہ کی بھی. تو پھر اس میں وہ بیلدار وغیرہ اور وہ بیچارے 90% افسران آئین اور قانون کی بجائے ایسے لگا دیے گئے ہیں جو روزانہ قانون توڑتے ہیں. اور افسوس ہے کہ اتنے اچھے افسر ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں نہیں کر رہے. کیا نواز شریف کو آپ نے روکا؟ یہ وطن عزیز ان کا. کیا میں چھج پتا سے وڈا میرا ماہی آ گیا نواز شریف؟ ان کے آنے سے 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہے. مقدمات اب شرط کیا رکھی گئی مبینہ طور پر کہ جب میں آؤں میرے کیس سارے ختم ہو جائے، جسے بعض لوگ لندن پلان بھی کہتے ہیں. خبروں میں نہیں، میری رائے نہیں ختم ہی ہے کیس. لندن پلان نہیں، ابھی بظاہر خشتیاری بھی ہے اور آئینی اور قانونی طور پر ایئرپورٹ سے گرفتار ہوں گے. آئینی قانونی، اگر آئین اور قانون کی پاکستان میں ایسے گنجائش تو نہیں ہے. تو دوسری بات، شرط کیا ہے قاضی صاحب؟ ادھر پر دیکھیں، تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہی رہیں گے، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر ایسی صورتحال میں تشریف لے آتے ہیں اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہاں ان کے جو امیدوار بنتے ہیں انہیں راتوں رات اٹھا کے نامعلوم مقام پر پہنچا کر نامعلوم ٹائم کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اچانک ایک وہ ویڈیو بیان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کا ٹکٹ لیا ہی نہیں، یہاں واپس کر دیا. تو کیا میاں صاحب اگر ان شرائط کے ساتھ آتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوتا ہے، کل ان کی ڈیٹ آئی، آج فواد حسن فواد کو آپ نے ایڈوائزر لگا دیا، تو ڈو یو تھنک یہ جمہوریت کو فروغ دے گا سلسلہ، یا جمہوریت کے لیے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے جو شرط ہے، ایک اہم ترین گرفتاری ہو، اور تیسرا اہم ترین جوڈیشلی سے ریلیٹڈ لوگ معافی مانگے. اگر وہ یہ چیزیں آتے ہیں اور ان کی اللہ نہ کرے ساری ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے، تو پھر قاضی صاحب میں... اچھا، یہ کوئی اور اہم شخصیات کی گرفتاری بھی یہ مانگ رہے تھے، سنا ہے، جو کچھ سیاست سے جن کا تعلق نہیں. 5-6 دفعہ کہہ چکے ہیں، اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، تو ہو جائیں گی آپ کے سال میں؟ استعفوں کی بھی کہہ چکی ہے. بلکہ کچھ ان کے قریبی لوگ تو کہتے ہیں جی ان ایوری کنڈیشن ہوگا، گو کہ میری رائے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایت نہیں چلے گی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. خواہشات پہ گرفتاریاں ہونے لگیں تو ملک آگے نہیں بڑھتے، ملک قتل گاہیں بن جاتی ہیں، انتقام گاہیں بن جاتی ہیں. اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا ہونی چاہیے. ایک طرف مجھے بتائے، ایک شخص جو اپنی مرضی سے 19 نومبر 2019 کو لندن علاج کی غرض سے جاتے ہیں، کم و بیشتر 5 سے 6 ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور سینکڑوں دفعہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، انہیں تو دکھانے کی اجازت ہے، انہیں دکھا بھی رہے ہیں. میں چھج پتا سے ونڈا میرے میاں صاحب نظر آ گئے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا آپ کلپ نہیں دکھا سکتے. اچھا نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے سنا، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب رکیں گے، پھر وہاں سے بھی شاید ٹیلی فون کروایا جائے گا. وہ سارے معاملہ طے ہو چکے ہیں. اچھا، وہ ایک عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، یقیناً الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں عمرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت فرمائے. لیکن معاملات مبینہ طور پر جو لندن پلان کہتے ہیں اس کے طے ہو چکے ہیں. اور نون لیگ کے کچھ لوگ بظاہر جو 3-4 سال پہلے اشتہاری تھے، وہ بھی ملک میں آ چکے ہیں، اور وہ اپنے آنا ہی نہیں ظاہر کر رہے، جو مطلوب تھے. اچھا، وہ اربوں روپے کی کرپشن میں
کرپشن جرم ہے ویسے پاکستان میں نہیں دیکھیں چند خاندانوں کے لیے نہیں ہے, بظاہر اللہ میں نہیں کر سکتے, عام شہریوں کے لیے 99.9 لوگوں کے لیے جرم ہے, چند خاندانوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ کریڈٹ ہے, جتنا بڑا جرم کریں گے اتنا بڑا عہدہ ملے گا, اتنی زیادہ عزت ملے گی, لیکن رب کے ہاں اتنا ہی عذاب ہے, اتنا ہی آگ ہے, جلتی ہوئی آگ میں یہ لوگ پھینکے جائیں گے. جو بھی کرپشن کرتے ہیں, کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں, چاہے وہ ثبوت چھوڑے نہ چھوڑے, ادھر آپ کی آنکھیں, کان, ہاتھ, پاؤں بولیں گے. قاضی صاحب ایسے مجھے بتائے, آ بھی جائیں گے تو سیاست میں کیا فرق ہوگا؟ نصرت جاوید صاحب نے کل ہی کہا کہ یہ گوال منڈی سے ہار جائیں گے. ہارون رشید صاحب سے میں نے پوچھا, اور سچ میری جیل کے جن کی اسپیشلی عمران خان پر نظر تحریک انصاف کے اٹک جیل پہ نظر رکھنے کی ڈیوٹی ہے, اور ادھر ویڈیو بھی بنتی ہے مبینہ طور پہ. اس نے کہا یار جس تحمل سے, جس بہادری سے چیئرمین پی ٹی آئی جیل کاٹ رہے ہیں, انہوں نے کسی سیاسی آدمی کو نہیں دیکھا. جو لوگ کہتے تھے نا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین 4 دن میں چیخیں نکل جائیں گی, وہ حیرت زدہ ہیں. وہ سارا دن کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جیل میں جائیں یا بیرون ملک جائیں بال لگوا لیتے ہیں. کچھ لوگ جیل میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے نصیب کر دیتا ہے. آپ نبی پاک علیہ وسلم کی تاریخ پر پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں. تو جیل میں بند اچھا اب وقت کم ہے بٹی صاحب, اب ایک ہم بنیادی جو عقلی ذیل ہے پاکستان کی, جو پرائیویٹائزیشن پاکستان کو لے کے بیٹھ گئی ہے. پی ٹی سی کی پرائیویٹائزیشن نے برباد کیا, بہت بڑا ادارہ تھا, پورے ساؤتھ ایشیا میں نام تھا اس کا. اسی طرح سے واپڈا دوسرا بڑا جاپان کے بعد ایک ہمارا ادارہ تھا جو کہ انٹیگریٹڈ تھا. اچھا ایک ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, ارشد زمان صاحب ہیں, اور یہ 1970s میں ورلڈ بینک کے اکانومسٹ تھے, اور 80s میں یہ چیف اکانومسٹ تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے. بڑی صاحب ان کی یہ سامنے چل رہا ہے کہ نیشنلائز دی آئی پی پیز, یعنی ان کو قومیہ لیا جائے. اب قومیانہ ایک گالی بن گیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک, ویسے تو اس نے کوئی چیز قومیائی تھی ہی نہیں, بیوروکریٹائز کی تھی, اور جو قومیانے کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ہے ہی, اور لہذا لوگوں کو بھولی پائی رکھنے لی یہ ایک واردات یہاں چلتی رہی, اکیڈیمکلی ایک انٹلیکچول ڈسانسٹی ہوتی رہی. مگر انہوں نے پورا ایک تھیسس دیا ہے, اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو اس ملک میں آئی پی پیز کو ٹیک اوور کیے بغیر, جس طرح یہاں ڈاکٹر اکرام الحق تو ایک دفعہ میرے اور آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہاں ریسیور بٹھائیں, اس کے بعد اس کا آڈٹ کریں, آڈٹ کر کے اس کے معاہدے نکالیں, اور اگر ان کی کوئی پیمنٹ